باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 4 باب۔ قائن اور ہابل۔ اور آدمی اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے قائن پیدا ہوا، اور وہ بولی کہ مجھے خداوند کی مدد سے ایک بیٹا حاصل ہوا۔ پھر اس کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان بنا۔ کچھ مدت کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنی زمین کے پھل میں سے خداوند کے واسطے ہدیہ لایا، اور ہابل بھی اپنی پلوٹی اور موٹی بھیڑ بکریوں میں سے لایا، اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا، اور قائن نہایت غصہ ہوا اور اس کا چہرہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غصہ ہوا اور تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا بھلا نہ پائے گا، اور اگر تو بدی کرے تو کیا گناہ تیرے دروازے پر موجود نہ ہوگا؟ بلکہ اس کے جذبات تیرے تابع ہوں گے اور تو ان پر غالب ہوگا۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل سے کہا کیا کھیت کو چلیں؟ اور جب وہ کھیت میں تھے تو قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ پھر اس نے اس سے کہا تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے بھائی کے خون کی آواز زمین سے مجھے پکارتی ہے، اس لیے اب تو زمین پر لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ کھولا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کی کھیتی کرے تو وہ تجھے اپنا پھل نہ دے گی، اور تو روئے زمین پر پرارے اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میرا قصور ناقابل معافی ہے، دیکھ آج تو مجھے وطن سے نکالتا ہے، اور مجھے تیرے حضور سے چھپا رہنا پڑے گا، اور میں روئے زمین پر فراری اور آوارہ ہوں گا، اور جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند خدا نے اس سے کہا ہرگز نہیں، جو کوئی قائن کو مار ڈالے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے چلا گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کی سرزمین میں جا بسا۔ قائن کی اولاد۔ اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس سے ہنوک پیدا ہوا۔ بعد ازاں اس نے ایک شہر بسایا، اور اس نے شہر کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ اور ہنوک سے اراد پیدا ہوا، اراد سے موہیائیل پیدا ہوا، اور موہیائیل سے متوشائیل پیدا ہوا، اور متوشائیل سے لامک پیدا ہوا۔ لامک نے 2 بیویاں رکھی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام سیلا تھا۔ ادا سے یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ ہے جو خیموں میں رہتے اور مویشی کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ ان کا باپ ہے جو ارگنون اور بین بجاتے ہیں۔ اور سیلا سے بھی بچہ پیدا ہوا، یعنی توبل قائن، وہ لہار تھا اور تمام لہاروں اور مسگاروں کا باپ، اور نما توبل قائن کی بہن تھی۔ لامک نے اپنی بیویوں سے یوں کہا اے ادا اور سیلا میری آواز سنو، اے لامک کی بیویوں
میری بات پر کان لگاؤ، کیونکہ میں نے زخمی ہو کر ایک آدمی کو اور ضرب کھا کر ایک نوجوان کو مار ڈالا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا۔ شیت کی پیدائش۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام شیت رکھا۔ اور وہ کہنے لگی کہ خداوند نے ہابل کے عوض جسے قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا ہے۔ اور شیت کا بھی ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے انوش رکھا، اور یہی خداوند کا نام لینے لگا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ تکوین کی کتاب اس کا 4 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے ہنوک پیدا ہوا۔ بعد ازاں اس نے ایک شہر بسایا اور اس نے اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ 4 باب کی 17 آیت۔ قائن کی بیوی آدم کی بیٹی اور اس کی بہن تھی۔ دنیا کے شروع میں خدا نے ایسی شادی کی اجازت دی ورنہ آدم کی نسل بڑھ نہ سکتی۔ اور 4 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، لمک نے اپنی بیویوں سے یوں کہا، اے ادا اور سلا میری آواز سنو، اے لمک کی بیویوں میری بات پر کان لگاؤ، کیونکہ میں نے زخمی ہو کر ایک آدمی کو اور ضرب کھا کر ایک نوجوان کو مار ڈالا۔ 4 باب کی 23 آیت۔ یہودی روایت ہے کہ لامک نے شکار کھیلتے وقت قائن کو ایک جنگلی جانور سمجھ کر ہلاک کیا، اور جب اسے اپنی غلطی معلوم ہوئی تو اس جوان کو جس نے اس سے یہ غلطی کروائی تھی ایسی بے رحمی سے پیٹا کہ وہ مر گیا۔ آمین۔